الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 76، 77، 78 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ سورۃ الاعراف میں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، سورۃ الانعام میں مکی صورت ہے، اور اس میں بنیادی طور پر 3 موضوعات ہیں: توحید، رسالت اور آخرت کا تصور. یہ سارے مضامین بیان کرنے کے بعد موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے قوم کو الزامی جواب کے طور پر سمجھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے. الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے مخالف کے دلائل میں جا کر اس کو ایسے انداز سے توڑنا کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے اور اس کی دلیل ختم ہو جائے. اس کو الزامی جواب کہتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن کہیں گے این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک. اب ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالی کا شریک کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے زعم میں، تمہارے خیال میں جس کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے، آج کے دن وہ کہاں ہے، لا دو. ظاہری بات ہے مخالف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہادہ ربی ہادہ ربی ہادہ ربی کہہ رہے ہیں، یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے کہہ رہے ہادہ ربی. ابراہیم علیہ السلام جو ہادہ ربی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے زعم کے مطابق جس کو تم سمجھتے ہو، چلو ایک سیکنڈ کے لیے میں تصور کرتا ہوں یہ رب ہے، تو پھر جب وہ غائب ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں لا احب الافلین. غائب ہونے والوں کے ساتھ تو ظاہری بات ہے لو اور محبت نہیں کی جا سکتی، اور اس کو رب نہیں بنایا جا سکتا. جو خود اپنے آپ کو باقی رکھنے پہ قادر نہیں ہے، وہ کسی اور کو باقی کیسے رکھ سکتا ہے. چنانچہ یہ 3 جو ہے نا آیات ہے. فلما جنہ، دیکھو اس کی طرف، فلما فا کے معنی ہے پس، لما جب، جنہ روٹ اس کا جیم نون، یہ 3 لفظ ہے، اور اس میں چھپنے اور غائب ہونے والے معنی ہے. چنانچہ جن بھی اسی سے ہے. جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں، جن میں بھی یہی روٹ ہے، جیم اور نون کہ وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. جنون بھی اسی سے ہے، اس کا روٹ بھی جیم نون اور نون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر بھی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے. اس لیے جنہ کے معنی ہوتے ہیں غائب ہو جانا، پردے میں چلا جانا. فلما جنہ، لیکن یہاں چونکہ رات کی طرف نسبت ہے، اس لیے اردو میں اس کا ترجمہ پس جب اندھیرا کیا، علیہ اس پر، اللیل رات نے. رات کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی رات. جب اندھیرا ہو گیا، رآ ہوا ضمیر ہے جو پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف، رآ دیکھا، کوکبہ ستارہ، کوکب ستارہ جمع اس کی کواکب ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے اس سے مراد مشتری یا زہرہ، جوپیٹر یا وینس، یہ 2 ستارے جنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد ہے، ان سب نے اس سے یہی ستارہ مراد لیا ہے. کوئی بھی خاص ستارہ ہو سکتا ہے، مقصود ستارے بتانا نہیں ہے، مقصود اصل میں آگے توحید پر دلیل قائم کرنی ہے. قال کہا، وہی ہوا، ہذا یہ ربی میرا رب ہے. ہذا مبتدا ہے، ربی اس کا خبر ہے. ہذا ربی یہ میرا
رب ہے. اب یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے زعم اور ان کے خیال کے مطابق کہہ رہے کہ جیسے تمہارا ہے خیال کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا، پس لما جب، افلا وہ غائب ہو گیا. قال کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا نہیں، احب میں پسند کرتا الآفلین غائب ہونے والوں کو. جو غائب ہو میں اس کے ساتھ محبت کا رشتہ، کیونکہ محبت کا رشتہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ رب کے ساتھ ہوتا ہے. اور رب وہ ہوتا ہے جو حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. فلما رأى القمر، پس جب رأى دیکھا، القمر یہ ہوا ضمیر ادھر بھی ہے، القمر چاند کو، بازغا چمکتا ہوا، نکلتا ہوا، قال کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے. فلما افلا، پس جب افلا وہ غائب ہو گیا. قال کہا لئن لم یہدینی، لئن اگر، لم نہیں، یہدی ہدایت دیتے ہوا رب میرا، اللہ نی سوری ادھر نہیں، ربی آگے ہے، یہدی اگر نہیں ہدایت دیتے، نی مجھے، ربی میرا رب، فاعل آگے موجود ہے اس لیے ضمیر کی ضرورت نہیں ہے. لئن لم یہدینی ربی، اگر نہ ہدایت دیتے مجھے میرا رب. اب دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر ہے، ابو الانبیاء ہے، لیکن ہدایت کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ. یہ نہیں کہہ رہے ہیں جیسے ہماری طرح تھوڑا سا دیندار بندہ ہو جائے تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نہیں کہہ رہے ہیں. لئن لم یہدینی ربی، اگر مجھے میرا رب راہ راست پہ نہ رکھتے اور مجھے ہدایت نہ دیتے، لَأَكُونَنَّ، لا بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے، ڈبل تاکید ہے، ضرور بضرور، اکون میں ہوتا، من القوم الضالین بھٹکنے والے قوم سے. جیسے تم بھٹکے ہوئے ہو تمہارے سے میں بھی ہوتا، لیکن مجھے میرے رب نے کیا دی ہے؟ ہدایت دی ہے، اور یہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہی میرے رب کا راستہ ہے. لا اکونن، تو ضرور میں ہوتا، من القوم الضالین، قوم موصوف ہے، الضالین اس کی صفت ہے، اور من یہ حرف جر ہے، وہ اکونن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. من کے معنی سے قوم الضالین بھٹکنے والے. فلما رأى الشمس بازغة، اب یہ ضروری نہیں ہے ایک ہی رات ہے، یہ قرآن کا مقصود بھی نہیں ہے. قرآن کا مقصود بھی نہیں ہے کہ کہانی کو اس انداز سے بیان کرے کہ اس میں بتایا کہ بھئی یہ کس ٹائم ہوا، کس گھنٹے میں ہوا، کس وقت. قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہے توحید پہ لانا، راہ راست پہ لانا، اور جو مقصد کی بات ہے وہ کرتا ہے، باقی جزیات کو وہ سائڈ پہ. یہ تاریخ کا مسئلہ ہے، قرآن کا نہیں مسئلہ. فلما رأى الشمس، پس جب دیکھا اس نے، الشمس سورج، بازغۃً نکلتا ہوا، چمکتا ہوا. یہ بازغۃً بتا رہا ہے کہ شمس مؤنث ہے. دیکھو قمر بازغاً اور شمس بازغۃً. اب دیکھو اس میں مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہ آخر میں گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے. اس کو کہتے ہیں مؤنث معنوی. اور مؤنث معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرب والے جس طرح اس کو مؤنث استعمال، جیسے اردو میں بھی بہت سارے الفاظ ہیں، اردو والے اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مؤنث ہے، اردو والے اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں. اور یہ عربی والا پتہ کدھر سے چلا گیا؟ قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور یا جو عرب شعراء ہے پرانے ان کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ مؤنث ہے. دیکھو فلما رأى الشمس، جب دیکھا اس نے سورج کو، بازغۃً چمکتا ہوا، قال کہا ھذا یہ ربی میرا
رب ہے ہذا اکبر، اور یہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاید رب ہو۔ فلما افلا نہیں ہے، اب کیا آ گیا؟ فلما افلت، کیونکہ شمس کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے صیغہ بھی ادھر کس کا استعمال کیا؟ فلما افلت، پس جب وہ غائب ہو گیا، ڈوب گیا، قال کہا یا قوم، اے میری قوم، یا اے قومی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آخر میں یا کو زیر کی وجہ سے ہٹا دیتے ہیں کہ یہ زیر بتا رہا ہے کہ کیونکہ یا کے علاوہ ادھر زیر آنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، انی بے شک میں بریئن بیزار ہوں، بری ہوں، مما اس سے، تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے۔ اب دیکھو یہ تینوں جگہوں میں ہاذا ربی ہاذا ربی ہاذا ربی، الہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا ہاذا الہی، کیونکہ وہ بھی اس کو الہ نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ میرا رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالن ہار، رزق دینے والا، کہ بھائی یہ بت رزق دینے والا ہے، یہ بت رزق دینے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو کہہ رہے کہ یہ رب ہے، شاید یہ رزق دے رہا ہو، شاید یہ رب ہو یہ رزق دے رہا ہو، شاید یہ رزق ہو یہ دے رہا ہو۔ جیسے آج کل ہمارے جو ہے نا معاشرے میں بھی بحیثیت مسلمان ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے رزق دینے والا یہ کس کو بنایا ہے؟ آیا ہم رب کو اپنا رازق حقیقی معنوں میں سمجھتے ہیں یا اپنے رب کو نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر رب کو سمجھتے ہیں حقیقی معنوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم انبیاء علیہ السلام جس توحید کا درس ہمیں دے کے گئے اس پہ ہم ہیں۔ لیکن اگر کیونکہ معبود والا تو الہ والا تو بہت دور کی بات ہے، یہ رب ہے، رب اور پالن ہار۔ ہم کوئی نوکری کو اپنا رب سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بھئی نوکری ہے تو رزق ملے گا، نوکری نہیں ہے تو رزق، اب اس کے لیے پھر بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور جنا بہت سارے، کوئی جنا اپنے بوس کو اپنا رب سمجھتا ہے، نہ بوس رب ہے، نہ نوکری رب ہے، نہ مال رب ہے، نہ کوئی اور چیز رب ہے۔ رب اللہ تبارک و تعالی ہی ہے اور وہی رزق دیتا ہے اور وہی جنا رازق ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ما اريد منهم من رزق وما اريد ان یطعمون، رزق دینے والی ذات اللہ ہے۔ تو یہ سمجھا رہے ابراہیم علیہ السلام کہ رب اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ دیکھے فلما جن علیہ اللیل، کہ جب اندھیرا کیا اس پر رات نے، رآ کوكبا تو دیکھا ستارہ، قال ھذا ربی کہا یہ میرا رب ہے، فلما افلا جب وہ غائب ہو گیا یا ڈوب گیا، قال لا احب الافلین کہا نہیں میں پسند کرتا غائب ہونے والوں کو، ڈوبنے والوں کو، فلما رأى القمر بازغا پس جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا نکلتا ہوا، قال ھذا ربی کہا شاید یہ میرا رب ہو، فلما افلا اور جب وہ غائب ہو گیا ڈوب گیا، قال لئن لم يهدنی کہا اگر نہیں ہدایت دیتے مجھے میرا رب، لأکونن من القوم الضالین تو ضرور میں ہوتا بھٹکنے والوں میں سے۔ فلما رأى الشمس بازغة پس جب دیکھا انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا نکلتا ہوا، قال ھذا ربی کہا شاید یہ میرا رب ہو، ھذا اکبر اور یہ ہے بھی باقیوں کے مقابلے میں بڑا۔ اور ویسے بھی سورج پرست بہت ساری قومیں گزری ہے جنہوں نے جو سورج کی پوجا کرتے رہے۔ آج بھی سورج کے طلوع ہوتے وقت، سورج کے عین زوال کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت جو نماز یعنی سجدہ کرنے کی ممانعت ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کہیں سورج پوجا کرنے والوں کی مشابہت نہ ہو۔ فلما افلت پس جب وہ غائب ہو گیا ڈوب گیا، قال یا قوم تو کہا اے میری قوم، انی بریء مما بے شک میں بیزار ہوں، بری ہوں مما تشرکون اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اگلی آیت ہے انی وجہت وجہیہ للذی یعنی توحید کا اعلان ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔